جرم بسا اوقات سوچ سمجھ کر اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کمزور لمحے میں انسان اپنی ہوس یا لالچ سے مغلوب ہو کر جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسے مجرم کی کہانی ہے جس نے محض چند سکوں کی خاطر ایک لمحے میں انسانی جان سے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زندہ کرداروں کی سچی کہانی، ملک صفدر حیات کی ڈائری سے۔ اونچ کا انتخاب۔ اس روز صبح ہی سے آسمان نے بادل اوڑھ رکھے تھے۔ سورج کی ایک جھلک دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھیں۔ دھوپ کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اس پر ہلکی ٹھنڈی ہوا نے موسم کی شدت میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ دسمبر کے ابتدائی ایام تھے۔ چمکدار دن میں اچھی خاصی سردی ہوتی تھی۔ کجا یہ کہ آج تو سورج بھی توانائی اور حرارت بہم پہنچانے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ زندگی بڑی سست اور بے کیف سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ سستی اور بے کیفی میری طبیعت کو مگدر کرتی، قدرت نے میرے حرکت میں آنے کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت صبح کے 9:30 بجے ہوں گے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا چند اہم کیسز کی فائلوں کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب، دریا کے کنارے ایک نوجوان کی لاش پڑی ملی ہے۔ میں فائلز کو ایک طرف ہٹا کر کانسٹیبل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے بڑی چونکا دینے والی اور سنسنی خیز اطلاع دی تھی، لہٰذا میرا حیرت سے اچھل پڑنا لازمی بات تھی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا، تو فیل، تم کس بد نصیب نوجوان کی بات کر رہے ہو؟ جناب، میں تو اس کو نہیں جانتا، کانسٹیبل نے جذبس ہوتے ہوئے کہا۔ چاچا یعقوب یہ اطلاع لے کر تھانے آیا ہے، وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسی چاچا کو اندر بھیج دو، میں نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ ان دنوں میں ایک قصبہ مرادہ والی کے تھانے میں تعینات تھا۔ نظام پور، فقیر کالونی، سلطان آباد، فرید نگر اور بھکیکوال نامی گاؤں دیہات میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ میں اس تھانے میں پچھلے 2 سال سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا اور یہاں بسنے والے ہر قابل ذکر آدمی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس قصبے پر سالہ سال سے مراد خاندان کی حکمرانی تھی، لہٰذا اس کا نام ہی مرادم علی پڑ گیا تھا۔ ورنہ میرے سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ ماضی بعید میں اس قصبے کا نام جگت پور ہوا کرتا تھا۔ مراد سینئر نے جگت پور کو مرادہ والی میں بدلا، پھر حسن مراد، خلیل مراد اور فضل مراد سے ہوتے ہوئے یہاں کی چودراہٹ اب حبیب مراد کے قبضے میں تھی۔ مراد خاندان بنیادی طور پر زمیندار خاندان تھا اور طاقتور ہونے کے سبب وہ یہاں کے چودھری کہلاتے تھے۔ مجھے موجودہ چودھری حبیب مراد سے 2-3 مرتبہ ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ عام روایتی چودھریوں کی بنسبت میں نے حبیب مراد کو ایک مختلف انسان پایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل طفیل چاچا یعقوب کو لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ یعقوب ایک چھوٹا کاشتکار تھا۔ اس کے پاس 10 ایکڑ زمین تھی، لیکن یہ زمین خوش قسمتی سے دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی، لہٰذا وہاں کی مٹی بڑی زرخیز تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور اس کے ساتھ ہی کانسٹیبل کو باہر جانے کا اشارہ بھی کر دیا۔ چاچا یعقوب تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی چاچا، تم نے صبح ہی صبح کیا دیکھ لیا ہے؟ چاچا یعقوب کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ عام شکل و صورت کا مالک تھا۔ میرے سوال کے جواب میں وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آج بڑی سردی ہے، اس لیے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک نوجوان کی لاش کو اپنی زمین پر پڑے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور پھر میں بھاگتا ہوا سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے چاچا یعقوب سے سوال کیا، کیا تم اس بدقسمت نوجوان کو جانتے ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا، میرے خیال میں اس کا تعلق ہمارے قصبے سے نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں کا رہنے والا ہوتا تو میں اسے دیکھتے ہی پہچان لیتا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی پردیسی اور کسی شہر سے آیا ہے۔ یعقوب کے آخری جملے پر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور استفسار کیا، چاچا، تم نے کیسے اندازہ قائم کیا کہ وہ پردیسی کسی شہر سے آیا ہے؟ اس کے لباس سے جناب، اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا۔ اس بدنصیب نوجوان نے پتلون قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس کی لاش کے قریب ہی ایک بیگ بھی رکھا ہے، جیسا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ ہو، میں نے گہری سانس خارج کی اور پوچھا، تم نے اس اجنبی نوجوان کی لاش یا اس کے سامان کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ نہیں جناب، بالکل نہیں، اس نے قطعی لہجے میں جواب دیا۔ تھانے کی طرف آتے ہوئے اور کس کس کو اس نوجوان کی لاش کے بارے میں بتایا ہے؟ جو بھی راستے میں ملا اسے بتایا ہے، وہ معصومیت سے بولا۔ یعنی اب یوں سمجھیں 3-4 بندوں کو تو میں نے بتایا ہی ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور سوال کیا، تم نے اس نوجوان کو ایک نظر دیکھا اور کیسے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مر چکا ہے؟ جناب، اس کی حالت ہی ایسی ہے، اس طرح سیما لہجے میں بولا، آپ ایک نظر کیا آدھی نظر ہی میں اسے مردہ قرار دے دیں گے۔ میں نے چاچا یعقوب سے مزید 2-3 سوالات کیے اور جائے وقوع پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ ASI گلفراز کو بھی لے لیا تھا۔ مذکورہ دریا تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا، یوں سمجھے کہ مرادہ والی کے شمال میں وہ دریا تھا
اور جنوب میں ہمارا تھانہ قصبے سے جڑا ہوا تھا، لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد ہم چاچا یعقوب کی میت میں گاؤں کے اندر سے گزرتے ہوئے جائے واردات پر پہنچ گئے۔ موزہ مرادہ والی اور دریا کے درمیان کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور دریا سے ایک کچا راستہ قصبے کی طرف آتا تھا۔ ہم اسی راستے پر چلتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ اس اجنبی نوجوان کی کٹی پٹی لاش چاچا یعقوب کے کھیت میں پڑی تھی اور واقعی اس بدنصیب پر نگاہ پڑتے ہی میرے دل و دماغ نے بیک وقت گواہی دی کہ وہ پردیسی موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ میں مذکورہ نامعلوم نوجوان کی لاش کے قریب بیٹھ کر تجربہ کار نگاہ سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں کلہاڑی کا لفظ چمکا۔ اس کی زخم لاش بزبان خاموشی یہ اعلان کر رہی تھی کہ اسے تیز دھار کلہاڑی کے بدر پہ وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس نے خود کو بچانے کی کوشش میں ہاتھوں کو جو حرکت دی وہ اسے بہت مہنگی پڑی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اور بازو جا بجا زخمی تھے اور یہ زخم کوئی معمولی نوعیت کے نہیں تھے۔ یہی حال کندھوں اور پشت کا بھی تھا، اور سب سے زیادہ خوفناک رونگٹے کھڑے کر دینے والی حالت اس کے چہرے اور سر کی تھی۔ چہرہ لہو لہان تھا، جبکہ کھوپڑی بھی 2-3 مقامات سے بری طرح پھٹی ہوئی تھی۔ اس بدنصیب کا سینہ بھی زخموں سے چور تھا۔ الغرض وہ زندگی سے بہت دور موت کی وادی میں پہنچ چکا تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دقت نہ ہوئی کہ اسے زندگی کی قید سے آزادی حاصل کیے کم از کم 8 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کے بدن پر پائے جانے والے متعدد زخموں کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا، لیکن اس وقت میں اپنے اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکا اور لاش کی جامع تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ اس اجنبی مقتول کی عمر 25-26 کے قریب دکھائی دیتی تھی۔ اس نے سیاہ پتلون پر جامنی چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے اوپر نیلی جیکٹ نظر آ رہی تھی جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ پاؤں میں چمڑے کے سیاہ جوتے تھے۔ اس پر اتنی تیز رفتاری سے بے رحمانہ انداز میں کلہاڑیاں برسائی گئی تھی کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، اور اس کے جسم کو کاٹنے سے قبل کلہاڑی کے خونی پھل نے اس کے لباس کا کیما بنا ڈالا تھا۔ اس وقت مجھے شدید حیرت ہوئی جب اس کی جامع تلاشی کے نتیجے میں میرے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ یہی لگتا تھا کہ اسے قتل کرنے سے پہلے یا بعد میں اچھی طرح کھنگال کر جیب وغیرہ کو خالی کر دیا گیا تھا۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی، اس بدقسمت نوجوان کی لاش کو ایک چادر سے ڈھکا اور اس کے سفری بیگ کے معائنے میں مصروف ہو گیا جو اس کی لاش سے تھوڑے فاصلے پر کھیت میں پڑا ہوا تھا۔ مذکورہ بھورے رنگ کا وہ سفری بیگ کھلا ہوا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا قاتل نے اس کی بھی اچھی طرح تلاشی لی ہوگی۔ میں بیگ میں موجود سامان کا جائزہ لینے لگا۔ 2 جوڑے کپڑے، ایک سینڈل، سون حلوے کا ڈبہ، چھوٹا موٹا عام استعمال کا سامان دیکھنے کو ملا۔ ان اشیاء کے علاوہ ایک فولڈنگ چھتری بھی بیگ میں موجود تھی۔ گویا یہاں بھی کوئی ایسی شے میری گرفت میں نہ آ سکی جو اس نوجوان کے قتل پر روشنی ڈالتی۔ میں نے بیگ اور اس میں سے برآمد ہونے والی چیزوں کی فہرست بنائی اور اس سامان کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد میں جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ASI گلفراز اس دوران میں گھوم پھر کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے میں لگا رہا۔ موقع پر درجن بھر افراد بھی جمع ہو چکے تھے۔ وہ ان سے بھی نامعلوم شخص کی لاش کے بارے میں مختلف سوالات کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوا، گلفراز تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں کوئی سیاہ شے پکڑ رکھی تھی۔ میں نے فوراً اس سیاہ شے کو پہچان لیا، ایک چرمی بٹوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی سوال کرتا، وہ مذکورہ بٹوا میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ مجھے ادھر پڑا ہوا ملا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک جانب اشارہ کر دیا۔ میں نے وہ چرمی بٹوا ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا، اس کے اندر کیا ہے گلفراز؟ 2 تصویریں اور ایک کارڈ۔ ASI نے گمبھیر لہجے میں بتایا، یہ بندہ کراچی سے آیا ملک صاحب۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بٹوے کے اندر سے متذکرہ بالا چیزیں باہر نکالی اور بغور ان کا جائزہ لینے لگا۔ ان 2 تصویروں میں ایک تو 2 سالہ بچی کی تصویر تھی اور دوسری کسی عورت کی۔ عورت کی عمر اس تصویر کے مطابق 30 کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ وہ تیکھے نقوش والی ایک پرکشش عورت تھی۔ تصویروں پر نگاہ ڈالنے کے بعد میں نے کارڈ کا جائزہ لیا۔ کارڈ پر مقتول کی چھوٹی سی تصویر بھی چسپاں تھی، جسے ثابت ہوتا تھا وہ کارڈ اسی کا ہے۔ کارڈ کے مطابق اس کا نام غلام عباس جٹ ولد غلام حسین جٹ تھا۔ وہ کارڈ کراچی صدر کے علاقے میں واقع ایک ہوٹل کا تھا جہاں مقتول غلام عباس کام کرتا تھا۔ اس ہوٹل کا نام ہم نیو ہیون فرض کر لیتے ہیں، اصل نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اسی کارڈ کی وجہ سے ASI نے مجھے اطلاع فراہم کی تھی، یہ بندہ کراچی سے آیا ملک صاحب۔ یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ مقتول کا نام کیا ہے اور وہ کہاں کام کرتا تھا، لیکن کراچی سے وہ کس مقصد کی خاطر موزہ مرادہ والی پہنچا تھا یہ پتہ لگانا باقی تھا۔ اس کی یہاں آمد کا سبب معلوم ہو جاتا تو اس کے قاتل تک رسائی حاصل کرنا آسان ہو جاتا۔ میں نے موقع پر موجود تمام افراد سے مقتول کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی نے بھی اسے پہچاننے کا اقرار نہیں کیا۔ وہ سب کے لیے اجنبی تھا۔ میں نے مقتول کے بٹوے میں سے برآمد ہونے والی تصویریں بھی ہر ایک بندے کو دکھائیں کہ شاید وہ ان میں سے کسی کو شناخت کر لیں، لیکن اس کوشش کا نتیجہ بھی 0 کے برابر ہی برآمد ہوا۔ اس تفتیش سے بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ مقتول کا موزہ مرادہ والی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ نتیجہ ذہن کو الجھانے والا تھا۔
میں نے جائے وقوع سے چاروں جانب 50 قدم تک آلہ قتل کی تلاش میں کھیتوں کا چپا چپا بھی دیکھ لیا، لیکن اس تلاش میں مجھے بری طرح ناکامی ہوئی۔ مزید 1 گھنٹے تک میں وقوع پر موجود افراد سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن کوئی بھی ایسی کارآمد بات معلوم نہ ہو سکی جو اس قتل کا اسباب اور مقاصد کو واضح کر سکے۔ یہ واردات اپنی ابتدا ہی میں ایک معمہ بن کر سامنے آئی تھی۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ کسی طرح کراچی میں واقع اس ہوٹل سے رابطہ قائم کر کے مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون اتنا عام نہیں ہوا تھا، بہت ہی کم لوگوں کو یہ سہولت میسر تھی، لہٰذا سب سے آسان صورت یہی تھی کہ کسی کو کراچی بھیجا جاتا۔ بہرحال یہ تو بات کی بات تھی، پہلے نامعلوم مقتول کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا سوال تھا۔ موقع کی ضروری کارروائی مکمل ہو گئی تو میں نے تھانے سے 2 کانسٹیبلز بلا کر لاش کو سرکاری اسپتال بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دی کہ لاش کو فی الحال مردہ خانے میں محفوظ کر دیا جائے۔ پوسٹ مارٹم کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ دراصل غلام عباس جٹ کے پراسرار قتل نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا دیا تھا اور میں اس سلسلے میں اپنے علاقے کے ASP سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے لاش کو سرکاری اسپتال بھجوایا اور خود SP کے آفس پہنچ گیا۔ SP احمد نواز سیال سے کوئی آدھا گھنٹہ میری میٹنگ ہوئی اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بندے کو فوری طور پر کراچی روانہ کرنا چاہیے تاکہ وہ مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے، اور یہ کہ لاش کے پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں کوئی تعطل برتنا ٹھیک نہیں، قانونی کارروائی ہر صورت ہونا چاہیے۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا اور ASP صاحب کی تائید کے بعد میرا ذہن صاف ہو گیا تھا۔ ویسے ہم دونوں اس بات پر متفق تھے کہ اس مقتول کا نام اگر واقعی غلام عباس جٹ تھا تو پھر وہ کسی گاؤں دیہات سے ہی تعلق رکھتا تھا، اور عین ممکن تھا وہ ادھر ہی آس پاس کے کسی علاقے کا رہنے والا ہو۔ لہٰذا مجھے اپنی تفتیش کے دائرے کو تھوڑا پھیلانا تھا۔ SP صاحب سے خصوصی ہدایات لے کر میں واپس آ گیا۔ جب میں تھانے پہنچا شام ہونے والی تھی اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ آج دن کا کھانا بھاگ دوڑ میں گول ہو گیا تھا اور اب میں اچھی خاصی بھوک محسوس کر رہا تھا۔ موسم گرما میں جسم کو زیادہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا دوسرے موسموں کی بنسبت بھوک زیادہ لگتی ہے۔ عام طور پر میں مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیانی وقفے میں رات کا کھانا کھایا کرتا تھا، لیکن اس روز میں نے مغرب سے پہلے ہی کھانا منگوا لیا۔ سوچا یہی تھا کہ کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنے کوارٹر میں چلا جاؤں گا۔ میرا ذہن مسلسل اس مقتول میں الجھا ہوا تھا جس کی لاش کو میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھیجا تھا۔ حالات و واقعات یہ ثابت کرتے تھے کہ وہ شخص کراچی سے ایک طویل سفر طے کر کے اس علاقے میں پہنچا تھا، لیکن اس کی آمد کا مقصد کیا تھا اور قتل کیوں کیا گیا، اس حوالے سے ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ البتہ یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ موزہ مراد والی کا رہنے والا نہیں تھا اور یہاں کے لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ غلام عباس جٹ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرنے سے پہلے میں نے سرکاری فوٹوگرافر کو کہہ کر لاش کی چند تصویریں بنوانی تھی جو مقتول کی شناخت کے سلسلے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ ویسے میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلی صبح میں ASI گلفراز کو معلومات حاصل کرنے کے لیے کراچی روانہ کر دوں گا۔ کھانا آنے میں ابھی تھوڑی دیر تھی، لہٰذا میں مقتول کے سامان کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ بھورے رنگ کے اس بیگ کو میں اپنے ساتھ تھانے لے آیا تھا۔ میں نے بیگ کی زپ کھولی اور ایک مرتبہ پھر گہری نظر سے سامان کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے کپڑوں وغیرہ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، 190 والے ڈبے کا جائزہ لیا اور پھر فولڈنگ چھتری پر پہنچ کر میری نگاہ رک گئی۔ وہ چھتری زپ والے ایک لبوترے سے کور کے اندر بند تھی۔ میرے جی میں آئی کہ میں اس چھتری کو کھول کر دیکھوں۔ ایسا سوچتے ہی میں نے چھتری کو زپ کھول کر کور سے باہر نکال لیا اور پھر بٹن دبا کر اسے کھول دیا۔ وہ پیراشوٹ کپڑے سے بنی ہوئی ایک خوبصورت اور عمدہ چھتری تھی۔ میں نے پھیلی ہوئی چھتری کے اندرونی حصے میں نگاہ ڈالی اور چونک پڑا۔ گنبد نما اندرونی حصے کے زیری کنارے پر سفید رنگ کا ایک لیبل لگا ہوا تھا۔ یہ لیبل سفید کپڑے کا ایک چوکور ٹکڑا تھا جسے سلائی کی مدد سے وہاں فکس کیا گیا تھا۔ میں نے مذکورہ لیبل کو اپنی آنکھوں کے قریب کیا اور پڑھنے لگا۔ لیبل پر سب سے اوپر ایک انسانی ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا جس کی مٹھی بند اور 2 انگلیاں وکٹری کے انداز میں کھلی ہوئی تھی۔ نیچے جلی حروف میں وکٹری کیپ اینڈ اسٹک ہاؤس لکھا ہوا تھا اور سب سے آخر میں نسبتاً خفی حروف میں بلٹن مارکیٹ بندر روڈ کراچی کے الفاظ پڑھنے کو مل رہے تھے۔ یعنی مقتول نے وہ فولڈنگ چھتری بولٹن مارکیٹ کراچی کی ایک دکان سے خریدی تھی۔ اس سے یہ بات بھی پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ مقتول غلام عباس کراچی ہی سے آیا تھا۔ مجھے 2-3 مرتبہ کار سرکار کے سلسلے میں کراچی جانے کا اتفاق ہوا تھا اور میں نے کراچی کے بہت سے علاقے دیکھ رکھے تھے۔ بلٹن مارکیٹ ان میں سے ایک تھی جہاں پر ایسی کئی دکانیں تھیں جن میں مختلف قسم کی ٹوپیاں، چھڑیاں اور چھتریاں فروخت ہوتی تھی۔ وکٹری کیپ اینڈ اسٹک ہاؤس انہی میں سے کوئی ایک ہو سکتی تھی۔ ASI گلفراز نے جائے وقوع سے مقتول کا بٹوہ تلاش کر لیا تھا جس میں ہوٹل کا کارڈ اور 2 تصویریں برآمد ہوئی تھیں۔ کارڈ سے ظاہر ہوتا تھا مقتول صدر کراچی کے علاقے میں واقع ایک ہوٹل میں ملازمت کرتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس پرس کے تمام خانے کھنگور ڈالے لیکن کوئی نئی شے برآمد نہ ہو سکی۔ میں نے سوچوں میں گم کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ کھانا
कांस्टेबल लेकर आया तो मैं हर जानब से तवज्जो हटाकर इसे इंसाफ करने लगा। अगर दयानतदारी और गैर जानबदारी से देखा जाए तो ये नतीजा बरामद होता है कि इस दुनिया के सारे बखेड़े खाने के असूल की खातिर हैं। पेट का दोजख अपनी आंख को रोशन रखने के लिए हर लम्हा खुराक का ईंधन मांगता है और इसकी तलब पूरी करने के लिए इंसान हाथ पांव को हरकत देने पर मजबूर हो जाता है। तो साबित हुआ इंसान की सबसे बड़ी और अहम जरूरत खाना है। लिहाजा खाने के तकद्दुस और एहतराम का ये तकाजा है कि जब ये सामने आए तो दुनिया के हर मसले और सोच को ज़हन से झटक कर बड़े हशू और हजूक के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इन लम्हात में मैं भी इसी फार्मूले पर अमल कर रहा था। अगली सुबह कदरें खुली हुई और रोशन थी। आसमान पर बादल तो नजर आ रहे थे लेकिन इनका कब्जा बहरहाल बाकी नहीं रहा था। सूरज चाचू ने कोशिश करके अपनी रोशनी और हरारत को जमीन तक पहुंचा दिया था। मौसम अगरचे अब भी ठंडा ही था, ताहम इसकी शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त से काबिले बर्दाश्त में तब्दील हो चुकी थी। इस ना का हटना अच्छा शगुन नजर आता था। अगर गुलाम अब्बास मर्डर केस के मुख्तलिफ गोशों से भी ये ना हट जाता तो मामला बन सकता था। मैंने अपने कमरे में पहुंचते ही एएसआई गुलफराज को तलब कर लिया। 1 मिनट के बाद वो मेरे सामने खड़ा था। जी मलक साहब, क्या तुम कभी कराची गए हो? मैंने इससे पूछा और बैठने के लिए कहा। वो एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और जवाब दिया, जी मलक साहब, मैं सिर्फ एक मरतबा कराची गया हूँ। वो भी एक शादी के सिलसिले में मजबूरन जाना पड़ा था। पहले तुम मजबूरन गए थे, आप जरूरतन जाओ? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम आज ही किसी ट्रेन से कराची रवाना हो जाओ, सीधे सदर वाले होटल पहुंचकर मकतूल गुलाम अब्बास के बारे में मालूमात हासिल करो। इसके अलावा तुम्हें बुल्टन मार्केट में भी जाना है। बुल्टन मार्केट? उसने चौंक कर सवालिया नजर से मुझे देखा। मैंने उसे फोल्डिंग छतरी और विक्ट्री कैप एंड स्टिक हाउस के बारे में तफसील से आगाह किया और पूछा, तुम्हें कराची में किसी किस्म की दुश्वारी तो नहीं होगी? नहीं जनाब, दुश्वारी कैसी? वो पुरएतमाद लहजे में बोला, उधर ड्रग कॉलोनी में मेरी खाला रहती है। उसके बेटे की शादी में मुझे कराची जाना पड़ा था। मैं खाला के घर से किसी को अपने साथ ले जाऊंगा। इन लोगों ने पूरा कराची देख रखा है। चलो ये भी ठीक है। मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, परदेश में तुम्हारे क़यामत वाम का मसला तो हल हो गया, लेकिन इस सिलसिले में तुम कानूनी जरूरतों को एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं करोगे। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छी तरह समझा मलक साहब। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, आप फिक्र ना करें, आपको या महकमे को कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लम्हे भर को मुतवक्कफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं कराची पहुंचते ही सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में हाजिरी लगवाऊंगा और उन्हें अपनी आमद की गर्ज और गायत से आगाह करूंगा। इसके बाद मुतलका थाने का रुख करूंगा। इस प्रोग्राम को पूरा करने के बाद ही मैं सदर में वाक़या न्यू हेवन होटल की तरफ जाऊंगा। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गुलफराज एक ज़हीन और समझदार पुलिस अहलकार था। मुझे यकीन था कि वो न्यू हेवन होटल और विक्ट्री कैप एंड स्टिक हाउस से मुफीद मालूमात हासिल करके वापस आएगा। मैंने ज़रूरी हदायत के साथ उसे थाने से रुखसत कर दिया। उसे आज ही की तारीख में कराची के लिए रवाना होना था। वाज़ेह रहे कि न्यू हेवन एक फर्जी नाम है। बाज नगुज़ेर वजह की बिना पर होटल का असली नाम जाहिर नहीं किया जा सकता। आप उसे महकमा जाती या डाइजेस्टी मजबूरी समझ लें। इस काम से फारिग होने के बाद मैं तफ्तीशी मुहिम में मसरूफ हो गया। मैंने हवलदार हैदर शाह को अपने साथ लिया और जैवकुआ की जानब रवाना हो गया। मकतूल गुलाम अब्बास की लाश जिन खेतों में पड़ी मिली थी, वो जमीन चाचा याकूब की मलकियत थी। इसके बाद मुश्ताक घुमन नामी एक जमींदार की जमीन थी। मुश्ताक घुमन चाचा याकूब की तरह एक छोटा जमींदार था। कच्चे रास्ते की दूसरी तरफ तहद्दे निगाह लहलहाते सरसब्ज खेतों का सिलसिला फैला हुआ था और ये वसी और रीज आराजी चौधरी हबीब मुराद की थी, जो एक तरह से मुअज़्ज़म मुरादाबादी का हाकिम भी था। दरअसल दरिया और दरिया के साथ लगी हुई सारी जमीन मुरादाबादी के हक़ में पाई जाती थी। मुरादाबादी की पेशानी जनूबी सिमत में थी। गांव के सामने से एक नीम पुख्ता सड़क शर्कन गरबन गुजरती थी और गांव में आमदरफ्त अमूमन इसी तरफ से होती थी। मज़कूरा दरिया गांव के पिछवाड़े वाक़या था और दरिया की दूसरी जानबी खेतों का सिलसिला दराज था, लेकिन ये खेत मुज़फ़्फ़रीद नगर से मुतल्लिक थे, जो खेतों के इख्तिताम पर मौजूद था। दोनों गांव के दरमियान बहने वाले दरिया पर पुल नहीं था, लिहाजा दरिया के इधर और उधर जाने के लिए कश्ती का सहारा लिया जाता था। दरिया की दोनों जानब कश्ती घाट बने हुए थे। इन्हें बाकायदा कश्ती घाट तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन बहरहाल लोगों के दरिया के आर पार जाने का काम तसल्ली बख्श अंदाज में चल रहा था। मकतूल गुलाम अब्बास की लाश को देखकर मुझे ये बखूबी अंदाजा हो गया था कि जब लाश दरियाफ्त हुई तो 8-10 घंटे गुजर चुके थे। इसका यही मतलब था कि रात के इब्तदाई हिस्से में मौत के घाट उतारा गया था। अब सबसे आम सवाल ये पैदा होता था कि वो वकूआ के रोज रात के इब्तदाई हिस्से में वहां क्या कर रहा था। ये बात साबित हो चुकी थी कि वो मुअज़्ज़म मुरादाबादी का रहने वाला नहीं था। यहाँ बसने वाले लोगों में से कोई इसकी शिनाख्त नहीं कर सका था। इस गंभीर सूरत हाल में यही सोचा जा सकता था कि कराची से आने वाला गुलाम अब्बास किसी खास मकसद से वहां पहुंचा था। बालफाज़े दीगर इसकी मौत खींच कर उसे वहां तक लाई थी। मुझे पहली फुर्सत में यह पता लगाना था कि वो मुरादाबादी में से गुजर कर चाचा याकूब के खेतों में पहुंचा था या दरिया के उस पार से इधर आया था, क्योंकि ये ऐन मुमकिन था कि वो फरीदाबाद से इस तरफ आया हो।